یہ کھانے کا چونکہ عمومی ادب ہے تو جس مجلس میں آپ گئے ہیں اس مجلس کی رعایت کریں. اگر اس مجلس میں یہ رسم ہے کہ جو بھی آئے کھائے اور چلا جائے، بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے ولیمہ وغیرہ کی دعوتیں ہیں اور چیزیں ہیں کہ جو بھی آیا پہنچا کھایا نکل گئے، یا یہاں بھی بہت ساری مجلسوں میں ہوتا ہے سعودی عرب میں کہ جو آئے بیٹھے کھائے اور نکل جائے، کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا. تو اگر یہی رسم ہے، اس مجلس کا یہی نظم و ضبط ہے، تو اس مجلس کا وہ خیال کیا جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہاں کوئی متعین ہے جو کھائے گا بعد میں لوگ کھائیں گے، کوئی قباحت نہیں ہے، یہ تو ہماری شریعت کے مطابق ہے. ہاں تو یہ تو آداب میں سے ہے نا. آداب جو آداب عامہ ہوتے ہیں سب کو شامل ہوتے ہیں، آداب عامہ سب کو شامل ہوتے ہیں. اور غیر مسلموں کے ساتھ جہاں کھانے کی اجازت ہے، مسلمان کو کھانے کی اجازت ہے. ظاہر بات ہے اگر غیر مسلموں کی ایسی مجلس ہو جس میں شراب کا دور چل رہا ہو، اس میں مسلمان جائے گا ہی نہیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے. یا اسی طرح سے اور لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو عام آداب کا خیال رکھنا یہ فضائل اخلاق میں سے ہے، اور کبھی بھی اخلاق سے ہمیں بد اخلاقی کی دعوت نہیں دی گئی ہے. السلام علیکم. شیخ ابھی جو کھانے کے ساتھ شیطان کا ذکر ہے، تو کیا ہر چیز میں شیطان کا مطلب اس کی جبلیت ہے، یا شیطان وہ ابلیس سے مراد ہوتا ہے اس کے؟ یعنی شیطان سے مراد برائی اور بے برکتی اور نقصانات، یہ معنوی چیز ہے یا اصلی چیز ہے؟ جیسے بہت سارے بدعتی لوگ تعویل کرتے ہیں. یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے کہ ان چیزوں کی تعویل کرتے ہیں. فرشتہ جب کہا گیا تو کہتے ہیں یہ روحانی طاقت مراد ہے، اور جب شیطان کہا گیا تو اس سے برائی کی طاقت مراد ہے. تو یہ اہل سنت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ بدعت کے طریقے پر ہے. اہل سنت جو ہے جب تک اس کی کوئی واضح دلیل نہ مل جائے تب تک اصل اور ظاہر سے کسی معنی کو نہیں پھیرتے. اصل یہ ہے ابلیس کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں کہ ابلیس باقاعدہ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کی اولاد پائی جاتی ہے، اور وہ انسانوں کا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھنا ہے. تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہ ایسی مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہم کو دیکھتے ہیں، اور وہ چلتے پھرتے ہیں، ان کی تیز رفتار ہے، بہت ساری طاقتیں ان کو ایسی حاصل ہیں جو ہم کو حاصل نہیں ہیں. تو اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو یہ شیطان ہی مراد ہے، کوئی برائی کی طاقت مراد نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. شیخ ہمارا سوال ہے، اگر ہم کسی کے یہاں ملنے گئے اور کھانا کھا رہا ہے تو بول رہا ہے کہ یہ کھانا کھائیے، ہم کو کھانا نہیں ہے، ہم اس کو کیا بولیں گے؟ دعا دیجیے اس کے لیے، کوئی بھی دعا دیجیے. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص صوم کی حالت میں، جیسے آپ روزے کی حالت میں آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے، اور کسی نے آپ کو دعوت دی، تو اگر نفلی صوم ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو توڑ دیں اور کھانا کھا لیں. اور اگر آپ کھانا نہیں کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا دیں، اس کے لیے دعا دیں. اور سب سے آسان دعا ہے بارک اللہ برکت دے، ہے نا. تو سب سے آسان دعا یہ ہے اور معروف ہے، اور اکثر لوگ یہی دعا پڑھتے ہیں، بارک اللہ کی دعا کہتے ہیں. تو یہی دعا ہے، یا کوئی دوسری دعا بھی آدمی دے سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس کے لیے دعا دے. اور شاید برکت کی دعا کا لفظ ہے نا، فلیدعو لہ بالبرکہ، برکت کی دعا کرے، تو بارک اللہ حدیث کے زیادہ موافق ہے. سلام کھانے کے دوران جو سلام کرتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ سلام نہیں کرنا چاہیے کھانے کے دوران، صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آگے کھانے کے جو آداب آئیں گے نا، اس میں اس کا ذکر آئے گا بہت تفصیل سے انشاءاللہ. اگلے درس میں، اگلا درس وہی پھر رکھ لیتے ہیں، باقی جو ہے پورا کر لیں گے. تو اس میں آئے گا کہ کھانے کے دوران بات چیت کر سکتے ہیں یا نہیں، سلام کر سکتے ہیں، اس وقت انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ہندو لوگ دعوت دیتے ہیں، ان کے یہاں کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا؟ اس سے پہلے بھی ابھی بات ہوئی، اگر جو ہے مذہبی مسئلہ ہے کہ تہوار کی وجہ سے ہے یا بتوں کا چڑھاوا ہے جو مسلمان کے لیے حرام ہے، تو ظاہر بات ہے مسلمان اسے قبول نہیں کرے گا. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ اپنے بچے کی پیدائش پر خوشی میں آپ کو کھانا کھلا رہا ہے، شادی میں کھانا کھلا رہا ہے، وہ کھانا جو آپ کے لیے غیر مسلم کے یہاں جائز ہے، اور اس برتن میں جو آپ جس برتن کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے نا، جس میں وہ لوگ شراب نہیں پیتے ہیں، جن برتنوں میں پاک صاف جو برتن ہو، تو جائز ہے، قبول کر سکتے ہیں، دعوت قبول کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں. غیر مسلموں کو تحفہ دینا، غیر مسلموں سے تحفہ لینا، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم بادشاہ تحفے بھیجتے تھے، آپ نے ان کا تحفہ قبول کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ریشم کا ایک جوڑا بھیجا، تو پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کیا کروں اس
ریشم کا. تو ریشم تو آپ نے فرمایا ہے کہ اسے وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لیے تو نہیں دیا ہے کہ آپ پہنو, اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھاؤ. تو حدیث میں ہے کہ بعث الی اخیہ بمکہ مشرکا, اپنے ایک مشرک بھائی کے پاس جو مکہ میں رہتا تھا بطور تحفہ بھیج دیا. ریشم قیمتی چیز ہوتی, قیمتی کپڑا ہے, قیمتی کپڑا تحفے بھیجے. تو کافروں کو تحفہ دینا تحفہ لینا جائز ہے. اسی طرح سے ان کے برتن سے پانی پینا, ان کے برتن میں کھانا کھانا. جب خیبر کی لڑائی ہوئی تو اس وقت ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دعوت کی اور اس میں زہر ملا دیا تھا. اس نے, آپ نے دعوت قبول کی, آپ نے جب کھانا اٹھایا تو کھانے نے کہا کہ اللہ کے نبی اس میں زہر ملا ہوا ہے, اور ایک صحابی تو کھا گئے, اس کی وجہ سے صحابی کی وفات ہو گئی زہر کی وجہ سے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, لیکن آپ نے غیر مسلم کی دعوت قبول کی, یہودی عورت کی, غیر مسلم کی, تو غیر مسلم کی دعوت قبول کرنا جائز ہے. اسی طرح سے پانی کے لیے ایک بار صحابہ جو ہے سفر میں تھے, پانی کے لیے پریشان تھے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو ایک مشرک عورت ملی جو کہ مشق لیے ہوئے اپنے اونٹ پر لاد کے لے جا رہی. تو اسی کو صحابہ لے آئے کہ چلو پانی کے لیے. تو اس کا پانی لیا گیا, اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کی, پانی سے کہا جتنے برتن ہو سارے لوگ لے آؤ بھر لو. سب نے برتن اپنے اپنے بھر لیے, اس کا برتن کچھ بھی خالی نہیں ہوا. اور آپ نے پھر بھی صحابہ سے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے, ستو ہے, کھجور ہے, کوئی اور چیز ہے, تو چونکہ تم نے اس کا پانی لیا اس لیے اس کو بدلے میں دو. تو آپ نے اس کو دلایا بھی, تو اس نے ایک طرف پانی لادا, ان کے طرف دوسری طرف اتنا سارا تحفہ تحائف لادا اور اپنی قوم میں پہنچ گئی اور کہا کہ میں بہت بڑے جادوگر کے پاس سے آ رہی ہوں. اس کو تو جادو ہی سمجھنا, اس کو کیا پتا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ نبوت ہے, رسالت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا انتظام کیا گیا. تو مزادت امرات مشرکہ, حدیث کا لفظ ہے کہ شرک والی عورت کے مزادہ مشق جس میں پانی بھرا ہوتا ہے اس سے صحابہ نے پانی لیا. اس سے امام بخاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ غیر مسلم کے برتنوں سے پانی لیا جا سکتا ہے. تو یہ تو مسئلہ بہت واضح ہے, ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی بڑھا دیتے ہیں. جہاں غیر مسلم مسلمان کی اجازت سے مسجد کے اندر بھی آ سکتا ہے, غیر مسلم مسلمان کی اجازت سے آ سکتا ہے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت ملنے کے لیے مسجد نبی میں آتے تھے جو وفود آتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد نے اس پر پورا کتاب لکھی تھی, ان کے زمانے میں یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. مولانا نے کتاب لکھی کہ بالکل غیر مسلم مسجد میں آ سکتے ہیں. اور ہم لوگوں نے غیر مسلموں کو جو مسجدوں میں نہیں آنے دیا, اس کا یہ نقصان ہوا کہ ہماری دعوت ان تک نہیں پہنچی. ورنہ کتنے غیر مسلم شاید آتے, مسجد میں بیٹھتے اور علماء کی باتیں سنتے, قرآن اللہ کا کلام سنتے, علماء کی باتیں اللہ کا کلام سنتے, قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی, اللہ کا کلام سنتے, ان کے دلوں پہ اثر کرتا اور وہ اللہ پر ایمان لے آتے. لیکن ہماری بدقسمتی بد نصیبی کہ زیادہ تر جو ہے دشمنیاں ہی پالی گئیں اور دعوت پر غور نہیں کیا گیا. یعنی مسجدوں کے سامنے کبھی کبھی تو غیر مسلموں کی لائن لگی رہتی ہے, اپنے بچے لے کے کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے پہ دعا کریں, ہمارے بچے پہ دعا کریں, آپ صلاح پڑھ کے آ رہے ہیں, آپ کی دعا قبول ہوگی اللہ کے یہاں. لیکن دعوت نہیں دے سکے کہ وہ اللہ صرف میرا اللہ نہیں, آپ کا بھی اللہ ہے, اس نے مجھ کو پیدا کیا, میری دعا سنتا ہے, وہ آپ کی بھی دعا سنے گا, آپ بھی اسلام قبول کرو, آپ بھی جنت میں چلو. اتنی اچھی اور اتنی پیاری دعوت تھی, لیکن ہم لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ نہیں کر سکے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہر شر و بلا کو اٹھا لے اور اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں, رشمی کپڑا عورتوں کے لیے تو جائز ہے نا, عورتوں کے لیے جائز. قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں, قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں, زمزم کا پانی بھی دے سکتے ہیں, مدینہ کا کھجور بھی دے سکتے ہیں. بہت ساری چیز جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, صحیح بات ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس میں طہارت کا مسئلہ ہے, طہارت کے رہتے ہیں لوگ کو لے دینا, اس کا طہارت سے کیا لینا دینا. ہم کھجور اس کو دے رہے ہو, کھجور کھائے گا. زمزم کا پانی, زمزم کا پانی اگر دے رہے ہو پیے گا تو اس سے زمزم کے پانی کو کیا نقصان ہوگا, کوئی نقصان نہیں. اس کا کیا نقصان ہوگا, اگر وہ طہارت سے نہیں رہتا ہے, اگر وہ بسم اللہ کہہ کے نہیں پیتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے, ہمارا نہیں کوئی نقصان. تو اس لیے یہ کہنا کہ زمزم کا پانی اسے نہیں دے سکتے, بات صحیح نہیں دے سکتے. جی اگر دو پڑھے لکھے لوگ جیسے آپ جیسے ابھی آپ پڑھے لکھے ہیں اور ایک پڑھے لکھے لوگ اگر ایک ہی سوال کے دو مطلب الگ الگ جواب دیں تو ہم کس کی بات پہ یقین کرتے ہیں, آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں؟ پہلی فرصت میں تو اگر دونوں آدمی
میں سے ایک آدمی کے ایمان پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر، سچائی پر، امانت داری پر آپ کو زیادہ بھروسہ ہے کہ آدمی زیادہ ایماندار ہے، زیادہ سچا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور ایک آدمی ایسا نہیں ہے، تو اگر دو آدمیوں میں سے ایک ایسا ہو تو اس پر ہی بھروسہ کریں جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے نا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دونوں اس معاملے میں برابر ہیں، یہ بھی نہیں ڈرتا وہ بھی نہیں ڈرتا، یا دونوں اللہ سے ڈرنے والے لگتے ہیں، تو پھر آپ دونوں کی دلیل دیکھیں۔ اگر دلیل آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک آدمی اللہ کی بات بتا رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہے، اور ایک آدمی اپنی منمانی بتا رہا ہے، تو پھر اس آدمی کی بات قبول کریں جو دلیل کے مطابق ہو، اور اس آدمی کی بات نہ قبول کریں جو دلیل کے خلاف ہو۔ اگر دونوں آدمی دلیل بتا رہے ہوں، یہ بھی بتا رہا ہے آیت پڑھ رہا ہے، یہ بھی آیت پڑھ رہا ہے، یہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے، یہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور دونوں کا علم بھی آپ کو برابر ہی لگ رہا ہے، اور دونوں کا تقویٰ بھی آپ کو برابر ہی لگ رہا ہے، تو کسی تیسرے کے پاس جائیں جو کہ ان دونوں سے اچھا ہو، اس کو تلاش کریں اور اس کے ذریعے سے فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جو حق کو تلاش کرنے کے لیے، سچائی تک پہنچنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی طاقت بھر کریں، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی حق کو جاننا چاہتا ہو اور حق اس سے مخفی رہے۔ اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا حق راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان اگر کسی چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی حق جاننا چاہے گا اور دل میں مخلص ہوگا تو انشاءاللہ حق اس کے سامنے واضح ہو جائے گا، کبھی وہ نہیں کہے گا کہ ہمیں تو مولویوں نے پھنسا رکھا ہے۔ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ دکانداروں نے پھنسا دیا، آپ خوب چھان پھٹک کرتے ہیں، یہ جاپانی ہے، ہاں بھائی تم تو بتا رہے جاپانی ہے، وہ تو کہہ رہا تھا جاپانی نہیں ہے، ٹھیک ہے تو کیسے جاپانی ہے، تو کیا دلیل ہے آپ کی؟ کہتا بھائی یہ میڈ ان جاپان، نہیں جاپان تو اسپیلنگ JAPAN ہوتا ہے، تو JAIPAN لکھا ہوا ہے، جے پان لکھا ہوا ہے، تو وہاں تو پکڑ لیتے ہیں، ہے نا۔ اور بھی ایسی چیزیں دکان کے مسائل ہیں، ڈاکٹری کے مسائل، آپ بیمار پڑ گئے، آپ کو یہ ڈاکٹر ایک دوا دے رہا ہے، ایک ڈاکٹر یہ دوا دے رہا ہے، تو آپ نہیں کہتے ہیں کہ یار یہ ڈاکٹر یہ بتا رہا ہے، یہ ڈاکٹر بتا رہا ہے، کون سے ڈاکٹر کی بات مانوں؟ وہاں تو ڈاکٹر سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ صحت قیمتی ہے آپ کی، تو اگر آپ کی صحت قیمتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سمجھ میں آ جاتا ہے، اگر آپ کا دین قیمتی ہوگا تو آپ کو عالم بھی سمجھ میں آ جائے گا، کس عالم کی بات سننا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی دین بھیجا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں قائم کر دی ہیں، حق روشن ہوتا ہے، حق سمجھ میں آتا ہے، واضح ہوتا ہے، اس میں ایچ پیچ اور الجھاؤ نہیں ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں کہ بہت سارے یہاں جو مسلمان ہوتے ہیں جو کہ پہلے 3 مانتے تھے، اس کے بعد 1 ماننے لگے، تو وہ 3 جب مانتے تھے تب بھی ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ یہ 3 کہنے میں ہے لیکن حقیقت میں 1 ہے، ان کو ایسے ہی سمجھایا جاتا ہے کہ ہے تو 3 لیکن حقیقت میں 1 ہی ہے، کیونکہ 1 ہی کو ماننے میں نجات ہے۔ تو وہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا، جب نہیں سمجھ میں آتا کہتے ہیں دین کا مسئلہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب انہیں توحید، اصل توحید مل جاتی ہے تو انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں وہ 3 ہی تھا، 1 نہیں تھا، ہم کو 1 کہہ کر کے ہم کو غلطی میں ڈالا جا رہا تھا، 1 ہی 1 ہے اصل، اس کے ساتھ کسی قسم کا جوڑ نہیں ہے کہ کوئی اور مل گیا اس کے بعد بھی وہ 1 باقی ہے۔ اس کو مثال بے عجیب سی مثال دیتے کہتے ہیں انڈا 1 ہے نا، لیکن انڈے میں ایک چیز زردی ہے، ایک چیز اس کی سفیدی ہے، ایک چیز اس کا کور ہے، 3 مل کے 1 ہو گیا۔ تو اسی طرح سے اللہ، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام مل کے 1 ہو گئے۔ اب اگر کوئی پوچھ لے کہ کیا انڈے کی زردی کی وہی قیمت ہے جو انڈے کے چھلکے کی قیمت ہے، جو سفیدی کی قیمت ہے، تینوں کا ویلو 1 ہی ہے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ اور جبریل کو جو ملا کے 3 کو 1 کر رہے ہو، تینوں 1 ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو کہتے ہو سب برابر ہیں، تینوں مل کے پھر 1 بنتے ہیں۔ تو ایسے ہی حق کے بارے میں الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے محکم اور متشابہ کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ نہیں ہوتا وہ محکم کے پیچھے چلتے ہیں۔ محکم اور متشابہ، متشابہ جس میں 2-3 معنی سمجھنا ہے، اور محکم جس میں 1 ہی معنی سمجھنا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 4 باتیں کہی گئی،
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں مطلب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ ان کا معبود ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو اپنا رسول بنا، ان کو پیغام دیا کہ میرے بندوں تک پہنچاؤ. یہ دو محکم ہیں. اس کے بعد دو اور ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے. اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح حصہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح اللہ نے پیدا کیا، خاص روح ہے. اللہ نے جو ساری روحیں پیدا کی ان میں ان کی بھی روح ہے، لیکن یہ مخصوص روح ہے، اس لیے اللہ نے ان کو اپنی روح کہا، اس لیے کہ ان کو باپ کے بغیر پیدا کیا. ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، وہ روح سے الگ ہوئی ہے، اللہ سے الگ ہوئی ہے. جیسا کہ بہت سارے باطل فرقے سمجھتے ہیں کہ اس سے الگ ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ اللہ سے مل جاتے ہیں. تو نہ کوئی اس سے الگ ہوتا ہے، نہ کوئی اس میں ملتا ہے، وہ سب سے الگ ہے اور کبھی کوئی اس میں نہیں ملے گا اور کوئی کبھی اس سے نکلا نہیں ہے. اس نے پیدا کیا، باقی سب مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے. تو توحید کا مسئلہ اگر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے تو باقی سارے مسائل آسان ہیں اور سمجھ میں آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک سوال جی جو دعا آپ بتائے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یہ کسی غیر عورت پہ نظر پڑنے پہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ معنی کے اعتبار سے تو پڑھ سکتے ہیں اور دعا میں تو کوئی وقت نہیں بتایا گیا. اگر کوئی اس وقت یہ سمجھے گا اس وقت پڑھنا سنت ہے تو جائز نہیں ہوگا، لیکن سنت نہ سمجھ کے پڑھے، معنی کے حساب سے پڑھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جب تمہیں کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ عورت تمہیں اچھی لگے تو اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری بیوی کے پاس وہ سب کچھ ہے جو کسی اور عورت کے پاس ہے. فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا. جزاکم اللہ خیر.